أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. آیت نمبر 8 آیت نمبر 9 سورہ مزمل. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کافروں کی ایذا رسانیوں کے بدلے میں تسلی دے رہے ہیں اور آپ کو اور آپ کی امت کو اپنے قریب ہونے کے راستے بتا رہے ہیں. تہجد کی نماز کا ذکر کیا گیا، اس کی وجوہات بیان کی گئی، اس کے فضائل بیان کیے گئے، مسائل بیان کیے گئے. تو رات کے وقت جو تہجد کے اندر خیرات کی بات کی گئی، تلاوت کی بات کی گئی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی اب آپ کو ایک ایسے کام کا حکم کر رہے ہیں جو آپ اور آپ کی امت ہر حال میں کرتے رہیں. فرمائے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کرتے جائیے اپنے رب کا نام. وَتَبَتَّلْ، اور علیحدگی اختیار کر لیجیے، الیہ، اس کی طرف، یعنی رب کی طرف، تبدیلا، سب سے الگ ہو کر. رب المشرق، وہ رب جو مشرق کا مالک ہے، والمغرب، اور جو مغرب کا بھی رب ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا ہوا، مگر وہی. فاتخذہ، بس آپ بنا لیجیے اسی کو، وکیلا، اپنا کام بنانے والا، اپنا کارساز. واصبر، اور صبر کیجیے، علی ما یقولون، ان کی کہی ہوئی باتوں پر. وہجرہم، اور چھوڑ دیجیے ان کو، ہجرن جمیلا، اچھی طرح سے چھوڑنا، چھوڑ دیجیے ان کو بہت اچھی طرح سے چھوڑنا. صدق اللہ العظیم. 3 ہی آیات کی تفسیر کریں گے کیونکہ یہ آیات ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے، تو اس لیے ان پر تفصیل سے بات کی جا رہی ہے، اور جو تفصیل ہے وہ بھی آسان ہے اور ہر کسی کو سمجھ آ جانے والی ہے. اسی لیے اس کو باقی آیات کی نسبت قدر تفصیل سے ذکر کرنا ضروری ہے. تو اس سے پچھلی آیت تک حکم یہ تھا کہ جو رات کی نماز ہے اس کا اصل میں مقصد قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے اور قرآن کریم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے نفس کو کچل کر قرآن کے احکامات پر عمل کرنا، اور اپنے الفاظ کو اپنے کانوں سے، اپنے دل سے حاضر کر کے پڑھنا بھی اور سننا بھی. اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ آپ رات کی تہجد کی نماز کے لیے جو خود کو فارغ کریں، کیونکہ وجہ کیا ہے کہ ان لک فی النہار سبحا طویلا، رات دن کے وقت میں آپ کو کثرت سے اور دوسرے کام بھی ہوتے ہیں، لہذا اب خاص دن کو جو کام ہوتے ہیں ان میں سے عبادتیں بھی ہیں، جیسے دن کی نمازیں ہو گئی، دن کے ذکر اذکار ہو گئے، دن کی دعائیں ہو گئی، دن کے وظائف ہو گئے، یا دن کو قرات ہو گئی، تلاوت کرام میں بات کی، اور بہت سے کام. حلال رزق کمانا یہ بھی عبادت، اپنے گھر والوں کے لیے نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا یہ بھی عبادت میں شمار ہے. تو دن کی بھی بتا دیے کہ دن میں بھی آپ کو مصروفیات زیادہ ہیں، رات کے لیے آپ کو تہجد کا حکم دیا گیا. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی عبادت کی طرف متوجہ کیا جس کا دن اور رات کے ساتھ تعلق نہیں ہے بلکہ جو ہر حال اور ہر وقت کے ساتھ ہے. وہ کہا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کیجیے. اور ذکر 2 طرح کا ہے، ایک تو عام ذکر، جیسے ہم تصویر پہ کوئی خاص ذکر کرتے ہیں، کوئی خاص وظیفہ وغیرہ، پہلے کلمے کا، تیسرے کلمے کا، یا
درود شریف پڑھتے ہیں یا کچھ بھی، ایک تو یہ ہو گیا کہ ذکر کریں. ایک ذکر یہ ہے کہ وہ بظاہر تو ذکر نہ ہو لیکن عملاً ذکر ہو. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی ذکر ہے. کوئی انسان کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو یاد کر کے اس کو ادا کرنا، یہی ذکر کہلاتا ہے. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ذکر کیجیے اپنے رب کا. اب یوں تو نہیں تھا کہ آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے، یہ آپ سے چھوٹنے نہ پائے، اس میں سستی نہ ہونے پائے. اور مطلب وہی ہے کہ امت کو اصل میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب وحی ہیں، جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اگر ان کو اس چیز کا حکم ہے تو امت کو اس بات کا کتنا دھیان رکھنا چاہیے. لہذا آپ کو ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی یہاں تلقین کی گئی، چاہے وہ زبان سے ہو، دل سے ہو، یا آپ کے اعضاء سے ہو. اور ایک حدیث مبارکہ ہے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیش معاف فرمائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے. اب ہر وقت کہہ دیا، اب ہر وقت میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر انسان ذکر نہیں کر سکتا، جیسے بیت الخلاء کے استعمال کے وقت یا کوئی ایسا دوسرا عذر ہے. تو آپ نے جو کہا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں بھی ہر وقت اللہ کا خیال جاری رہتا تھا. تو دل میں کوئی ایسی حالت ہے جس میں زبانی ذکر نہیں کر سکتے تو دل تو اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہی چاہیے. اور اگر کسی بھی حالت میں ہے تو اس میں اللہ کی صفات پر غور کریں. مثال کے طور پر انسان بیت الخلاء میں ہے، اسی کو سوچ لے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک انسان کو کس انداز سے بنایا ہے کہ اس کی خوراک کا بھی انتظام کیا اور اس خوراک کے دوبارہ ٹھکانے لگانے کا بھی انتظام کیا. اور اس چیز کی اہمیت ان لوگوں کو زیادہ معلوم ہوتی ہے بہتر طرز پر کہ جن کو اپنے قضاء حاجت میں کسی طرح کی بھی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو انہیں لگتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے، جب کوئی انسان اس کو قضاء حاجت میں کوئی تکلیف نہ ہو. تو لہذا انسان کو ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کا یہاں پر جو ہے وہ حکم کیا گیا. اور ساتھ میں کہا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی تمام مخلوقات سے کٹ کر آپ صرف اللہ کی رضا اور اس کی عبادت میں لگ جائیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات سے کٹ کر اللہ کے لیے عبادت میں لگ جائیں، یعنی کہ انسانوں کے رویوں کو، انسانوں کے رشتوں کو، انسانوں کی خوشیوں کو اللہ کے احکامات پر ترجیح مت دیں. یہ مطلب ہے کٹنے کا. ورنہ انسانوں سے کٹ کے اور کسی انسان کے حقوق نہ ادا کرنا اور صرف مسلوں پر بیٹھ جانا اور کہیں الگ تھلگ ہو جانا، کسی سے راہ و رسم نہ رکھنا، سلام دعا نہ کرنا اور اس کو اسلام سمجھ لینا، اس کی ممانعت ہے. فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت، ترک تعلقات موجود نہیں ہے. جیسے قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر، سورہ حدید کے اندر ہی آیت ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک ایسی چیز کو لازم کر لیا، رہبانیت کو، جو خود انہوں نے شروع کی تھی پھر اس کو ادا نہ کر سکے. تو کہا کہ اسلام میں اس چیز کا تصور نہیں. یہاں جس علیحدگی کا ذکر ہے مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کو کبھی مت چھوڑیں. جیسے حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی احادیث کے اندر کہ جس کام سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کام میں مخلوق کی رضا کو تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے. مخلوق کو راضی کرنا ضروری نہیں ہے، خالق کو راضی کرنا. تو یہاں پر جس تبتل کا، جس علیحدگی کا حکم کیا گیا، یہ اس چیز کا ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہیے. لیکن مثال کے طور پہ جیسے ہم اس چیز کے اندر پڑ گئے ہیں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے لوگوں کو لے لیا. اس کو راضی کرنا، اس کو راضی کرنا، یہ رسم وہ رسم، حقوق اللہ کہیں دور چلے گئے، اسلام پر عمل کرنا کہیں دور چلا گیا. ہماری تعلیمات، ہمارا اسلام ہم سے کیا کہتا ہے ہمیں خود نہیں پتا. ہم بڑے دعوے کے ساتھ
بغیر اعمال کے کسی صحیح عمل کرنے والے پر دھڑلے سے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلاں بیٹھ کر لمبی تقریریں کر رہا ہے، وہ تلاوت کر رہا ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، خود کو اچھا سمجھتا ہے، وہ عورت پردہ کرتی ہے، خود کو بہت نیک سمجھتی ہے، خود ہم نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوتا، خود ہم نے کبھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی ہوتی، لیکن دوسرے پر ہم مکمل تسلی سے تبصرہ کر سکتے ہیں، وہ ہمارا حق ہے۔ تو ان چیزوں کو منع کیا گیا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تعلق پر کسی بھی دوسری مخلوق کے تعلق کو غالب نہ آنے دے، چاہے وہ اعمال کے اندر ہو، چاہے یقین کے اندر ہو، چاہے توکل کے اندر، چاہے بھروسے کے اندر، کسی بھی قسم کا۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ 3 صحابہ کرام ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے پاس تشریف لائے، کسی زوجہ کے پاس ان سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا حال بیان کر دیجیے۔ انہوں نے حال بیان کیا تو ان صحابہ کرام نے فرمایا، ایک نے کہ میں آج کے بعد ایسا کروں گا کہ ہمیشہ روزہ دار جتنی میری زندگی ہے میں روزہ ہی رکھوں گا، میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا۔ دوسرے صحابی نے فرمایا کہ میں نے آج کے بعد اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر لیا کہ میں ہمیشہ ساری رات تہجد میں گزاروں گا، نماز میں گزاروں گا، عبادت میں گزاروں گا، میں کبھی بھی رات کو نہیں سوؤں گا۔ تیسرے صحابی نے فرمایا کہ میں نکاح نہیں کروں گا ساری زندگی۔ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردے کے پیچھے سے سن لی۔ آپ اندر آئے، آپ نے ان سے پوچھا کیا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے بھی یہ باتیں کہی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب میں سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری زندگی کو دیکھو، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں روزے چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو تہجد کے لیے بھی اٹھتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اور میں نے نکاح بھی کر رکھے ہیں۔ تو اسلام یہ نہیں ہے کہ کسی چیز سے کٹ کر کسی حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا جائے، کسی حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا جائے، تو یہاں اس کٹنے کا ذکر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ذکر اللہ کی جو کثرت بیان کی گئی اور دنیا سے تعلقات کے ترک کرنے کا کہا گیا کہ دنیا سے وہ تعلقات جو اللہ کے ذکر سے بیزار کر دیں، دور کر دیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس آیت کے اندر 2 بہت بڑے یہ اصول بیان کیے گئے۔ تو اسی کے اوپر صوفیاء کرام، یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں، صوفیاء جن کو کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس مسافت کو طے کرنے کے لیے اصل میں ساری دنیا اور ہم صوفی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، اصل میں اس کے لیے 2 ہی اصول ہیں۔ اگر ان 2 اصولوں پر کام کر لیں تو بس راستہ آسان ہے۔ پہلا کیا ہے؟ مخلوق سے کٹ جانا۔ مخلوق سے کٹنے کا کیا مطلب؟ کہ ان کی خواہشات کو اللہ کی رضا پر غالب نہ آنے دیا جائے۔ اور دوسرا قدم اللہ تک پہنچنا، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے لازم اس کا ذکر ہے، اور اس کا ذکر ہر عمل کے اندر۔ ہر انسان جو بھی عمل کرے جب وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، وہ خود بخود ذکر بن جائے گا۔ تو کہا کہ یہ دونوں چیزیں لازم ہیں۔ لوگوں سے کٹیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے تو انسان کیا ہے؟ صوفیہ کے مقام تک پہنچے گا۔ اور یہ سب سے ضروری ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کے ذکر اذکار میں مصروف رہے۔ پھر اس کے اندر آیت کے اندر لفظ کہا گیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام یاد کر۔ یوں نہیں کہا گیا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کا ذکر کر۔ اسم کہا گیا کہ اپنے رب کے نام کا جو ہے وہ ذکر کرتا رہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جو ہمارے رب کا نام ہے، یعنی کہ اس میں ذاتی ہے اللہ، اس اسم کا اگر کوئی انسان ورد کرے، تکرار کرے تو یہ غلط نہیں ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ اللہ جو اس نام کا تقاضا ہے وہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، کسی انسان کو کسی دوسرے کو یہ نام نہیں دیا جا سکتا، یہ صفات نہیں، یہ ذاتی نام ہے۔ تو کہا اس کو بھی انسان ذکر کے طور پر پڑھ سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ رب المشرق والمغرب، وہ ایسا رب ہے کہ جو کوئی کمزور نہیں ہے، بلکہ وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے۔
उसके सिवा माबूद कोई नहीं, उसी को अपना कारसाज बना लीजिए। वकील हम दुनिया में किसको कहते हैं? जिसके जिम्मे हम अपना कोई काम सौंप देते हैं, हमें पता होता यही करेगा। फरमाया अल्लाह को अपना वकील बना लीजिए और वो बेहतरीन वकील है। तो यहाँ पर कहा गया कि इंसान को क्या चाहिए कि अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द करके रखे, अपनी हिम्मत को, अपनी मेहनत को इस्तेमाल करके फिर हालात को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। तो यहाँ पर जो तरतीब से यहाँ अहकामात दिए गए थे, उनमें से सबसे पहला क्या था कि रात में अल्लाह की इबादत के लिए तन्हाई इख्तियार की जाए। दूसरा, कुरान पढ़ा जाए उसके अंदर। तीसरा, अल्लाह का जिक्र किया जाए। चौथा, कि अल्लाह के सिवा जितने हैं उनसे मुंह मोड़ लेना चाहिए, उनकी रजा जरूरी ना हो, अल्लाह की रजा जरूरी हो। और उसके बाद क्या है, अल्लाह पर तवक्कल कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जब सिफ्त बयान की गई कि फत्तखिज़हु वकीला, उसको ही अपना वकील बनाइए, तो उससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी एक सिफ्त बयान की, रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब। तो मतलब क्या है बयान करने का कि उस पर तवक्कुल करने में इंसान को हिचकिचाहट ना आए, क्योंकि हिचकिचाने के लिए जरूरी है कि अगला कमजोर हो। अगला फरमा रहे हैं वो ऐसा रब है जो सारे जहान का पालने वाला है, जो मशरिक और मगरिब का रब है, वो इब्तिदा से भी पाक है, इंतहा से भी पाक है, और इंसान की तमाम जरूरियात को शुरू से लेकर आखिर तक वही अकेले पूरा करता है। तो लिहाजा तवक्कुल और भरोसा करने के लिए वही जात काबिल एतबार है कि जिसके अहकामात हर एक पर लागू हो सकते हैं, और जब कोई इस पर भरोसा करेगा वो महरूम कभी नहीं रहेगा। जैसा कुरान करीम के अंदर ही है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा कर ले अल्लाह उसके लिए काफी हो जाते हैं। अब तवक्कुल क्या है इंशाअल्लाह, और अगली आयत में सब्र क्या है, इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला बशर्ते जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारी और आपके किस्मत में लिखा हुआ तो इस पर बात करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अच्छे तरीके से बेहतरीन तर्ज पर इसको समझने वाला और इस पर अमल करने वाला बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।